بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ پروفیسر محمد صدیق ضیاء آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جماعت دہم مضمون مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 6 کا کویشچن نمبر 8 کریں گے، جو کہ جہاد افغانستان کے متعلق ہے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا کویشچن نمبر 8 جو کہ لیکچر نمبر 5 بھی بنتا ہے، کیونکہ لیکچر 5 کے اندر اس سے پہلے ہم نے محمد خان جنیجو کا دور حکومت کر چکے ہیں، تو یہاں پہ 5B پہ ہم پڑھیں گے جہاد افغانستان پر نوٹ تحریر کریں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہر حکمران کا ایک دور حکومت ہے، اور اس دور حکومت کے اندر جو اس نے اہم کام کیے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور۔ تو اس دور کے اندر ہم نے قومیانہ کی بات کی تھی، جو کہ نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن تھا، وہ سوال تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگلا دور آتا ہے جنرل محمد ضیاء الحق کا، جنہوں نے ایک صدارتی نظام حکومت شروع کیا۔ تو ضیاء الحق دور کے جو اہم کام تھے وہ 1977 سے لے کے 88 تک جو اسلام کے متعلق کام ہوئے تھے ان پہ نوٹ ذکر کیا گیا، اور ضیاء الحق دور کے اندر ہی محمد خان جنیجو جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، پھر ان کا دور ہوا، اور اس دور کو ہم نے لیکچر 5 کے ساتھ جوڑا تھا، لیکن یہ اسی دور کا چل رہا ہے، محمد خان جنیجو کا دور، تو اسی لیے اس کا لیکچر نمبر 5 بھی کر دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت کو جہاں پر اور بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا، وہاں پر جہاد افغانستان بھی ہے۔ جہاد افغانستان پاکستان کے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان کے شمال مغرب کی طرف واقع ہے، اور تقریباً اس کی سرحد جو ہے وہ 2250 کلومیٹر پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جسے ہم ڈیورن لائن کا نام دیا جاتا ہے۔ تو 1979 کے اندر ایسا ہوا کہ افغانستان کے اندر روس نے اپنی افواج داخل کر دی، کیونکہ اس سے پہلے ایک طاقت کا جو نشہ چڑھا ہوا تھا وہ روس کو تھا، تو اس نے اپنی افواج جب افغانستان میں داخل کی تو بحیثیت ایک پڑوسی ملک اور بحیثیت ایک مسلمان ملک جنرل محمد ضیاء الحق نے یہ اپنے اوپر لازم سمجھا کہ مسلم اور پڑوسی ملک کی مدد کی جائے۔ جہاں پہ روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں، اور افغانستان کی فوج اور وہاں کے عوام روس فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو جنرل محمد ضیاء الحق نے بھی
اپنی افواج کے ذریعے ان کی مدد کی، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا اور مجاہدین افغانستان نے ہر مقام پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی، اور یہاں تک کہ 1986 تک روس جو تھا وہ افغانستان کے اندر بالکل مایوس ہو گیا، اس نے ہتھیار ڈال دیے اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ اب افغانستان کے اندر روس کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا نقصان کر چکا تھا روس اپنا، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر پہلو سے۔ تو اپریل 1988 کو ایک معاہدہ ہوا امریکہ اور روس کا جنیوا کے مقام پر، جسے ہم کیا کہتے ہیں، معاہدہ جنیوا۔ اس کے اندر روس اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں وزیر اعظم محمد خان جونیجو بھی شریک ہوئے، اور اس معاہدہ پر یہ دستخط کیے گئے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ 15 فیب 1989 تک روس جو ہے وہ اپنی افواج کو افغانستان سے نکال لے گا۔ عزیز طلباء، معاہدہ کے مطابق روس نے افغانستان سے اپنی افواج کو نکال لیا، لیکن جہاں پر اس جہاد کے پاکستان پہ مثبت اثرات مرتب ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ مثبت تو یہ تھے کہ ہماری سرحد اس کے ساتھ جڑتی ہے، اور ہم نے بحیثیت پڑوسی اور اسلام اور مسلم بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیا، ہماری سرحدیں محفوظ رہیں، مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اور پھر دنیا کے اندر جو اسلامی برادری تھی اس کے اندر ملک پاکستان کی عزت و مقام بلند ہوا، پوری دنیا کے ممالک کے اندر اس کی ایک وقت اور شان بڑھی کہ اتنی بڑی طاقت کو انہوں نے شکست دی۔ لیکن منفی اثرات کیا تھے کہ بہت سے افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور یہ اس ملک کی یہ کیفیت تھی کہ یہاں پہ مارشل لا پہلے لگ چکا تھا، معاشی اعتبار سے یہ بالکل پسماندہ تھا، تو جہاں پہ اتنے کافی تعداد میں تقریباً 30 لاکھ یہ تعداد بنتی ہے، 30 لاکھ سے زائد جو افغانی تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو یہاں پہ ملک پاکستان کے اوپر ایک بوجھ بڑھا، جس میں ان کے مکانات، ان کی صحت، ان کے کھانے کا خرچہ، ان کی تعلیم اور باقی بہت سارے معاملات جو تھے اس میں پاکستان گر گیا۔ اور یہ وہ مسائل تھے جو کہ بڑھتے چلے گئے، اور انہی مسائل کی ایک کڑی آگے یہ ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی آتی ہے، لیکن یہ ہمارا یہاں پہ موضوع نہیں ہے۔ تو یہ اس سوال کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کس انداز کے اندر روس نے اپنی افواج کو
افغانستان میں داخل کیا، کس انداز کے اندر پاکستان نے افغانستان کی مدد کی، معاہدہ جنیوا ہوا اور اس کے بعد روس نے شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی افواج واپس بلا لیں اور پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک پذیرائی نصیب ہوئی۔ عزیز طلبہ، یہ ٹاپک بالکل مختصر سا تھا، جہاں پہ پہلا ہمارا عنوان آتا ہے ضیاء الحق حکومت کو چیلنج۔ کتاب کے صفحہ نمبر آپ 15 پہ آئیں تو یہ آپ کو وہاں پہ اس کا جواب مل جائے گا۔ ضیاء الحق حکومت کو چیلنج۔ 1979 میں روسی افواج کی افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ تھا ضیاء الحق حکومت کو چیلنج، جہاں پہ آپ کی کتاب کے اوپر یہ عنوان نہیں بنا ہوا، تو یہ جو 2 لائنیں ہیں اس کے اوپر یہ اپنا عنوان بنا لیں۔ اس کے بعد جہاد کا آغاز۔ افغانستان کی عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر، محاذ لڑنے کی جگہ، لڑائی کی جگہ، مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ 1986 تک روس بالکل مایوس ہو گیا، کیونکہ ہر محاذ پر اسے منہ کی کھانی پڑی اور بے بس ہو گیا۔ تاہم جہاد جاری رہا، لیکن جب روس کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ یہاں تک یہ وہ مقام تھا جہاں پہ افغانستان اور پاکستان دونوں روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ اب یہ معاہدہ جو ہوا، معاہدہ جنیوا، انتہائی اہم سوال ہے کہ معاہدہ جنیوا مختصر سوالات میں آتا ہے کہ معاہدہ جنیوا سے کیا مراد ہے، جس کے اندر 3 ممالک شامل ہوئے، روس، امریکہ اور پاکستان، کہ جس میں یہ تحریر کیا گیا کہ روس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 15 فیب 1989 کو وہ اپنی افواج یہاں سے نکال لے گا۔ اس کے اوپر محمد خان جونیجو کے دستخط ہوئے اور باقی ممالک کے سربراہان کے دستخط ہوئے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ جنیوا کہلاتا ہے۔ جنیوا معاہدہ اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ کب ہوا؟ 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا کے مقام پر یہ معاہدہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور اس معاہدہ پر دستخط کیے گئے۔ روس نے اپنی شکست واضح طور پر تسلیم کر لی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فیب 1989 کو اپنی فوجیں جو تھیں وہ افغانستان سے نکال لیں، واپس بلا لیں۔ اس طرح جہاد افغانستان کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ معاہدہ جنیوا ہوا، جہاد ہوا، اس کے پاکستانی معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہوئے؟ عزیز طلباء، اثرات پہلے آپ کو واضح طور پر بتا دیے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک بار کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مجاہدین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے۔ دور رس سے کیا مراد ہے کہ اس کے اثرات آج تک جاری ہیں، یعنی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی پچھلے ہی دور حکومت کے اندر ہر وہ جگہ پہ جہاں پہ طالبان پاکستان نے تیار کیے تھے
کس کے لیے؟ افغان فوج کی مدد کے لیے روس کے خلاف، اور وہی افغان جو ہیں، وہی طالبان پاکستان کے اندر ہر مقام پہ کسی نہ کسی رنگ کے اندر دہشت گردی کرتے رہے، جہاں پہ وہ ایک بڑی طاقت تھی ہمارے پاس، ہم نے اس طاقت کو اپنے مخالف کر لیا اور اسی طاقت کو اپنے خلاف استعمال کرنے لگے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاکستان کے اوپر دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ تقریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں چلے آئے۔ 30 لاکھ مہاجرین ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس کے لیے مکان کا انتظام کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، تو وہ یہاں پہ آئے۔ حکومت پاکستان نے اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبہ کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کی اچھی طرح اعانت کی، مدد۔ افغان مسئلہ پر جنرل محمد ضیاء الحق کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں، وہ تعریف کے قابل ہیں، وہ ستائش کے قابل ہیں۔ اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پہ بہت پذیرائی نصیب ہوئی، بہت پذیرائی ملی۔ عزیز طلباء، ہم اس میں دیکھیں تو ملک پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ایک ہمدردی ملی، ایک صرف مسلمان حیثیت سے دوسرے ملک کی ہم نے مدد کی، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس پالیسی سے ملک پاکستان کو بہت کچھ اپنا گنوانا پڑا، بہت کچھ نقصان اٹھایا، لیکن اس کے بدلے میں جتنا کچھ اس ملک کو ملنا چاہیے تھا اتنا ہم حاصل نہیں کر سکے، یا جتنا اس کے مستقبل کے اندر ہمیں امید تھی کہ ہمیں فوائد ملیں گے، وہ فوائد آج تک ہمیں نصیب نہیں ہوئے۔ لیکن بہرکیف یہ ایک مختصر سا ہمارا سوال تھا کہ جہاد افغانستان پر نوٹ لکھیں، تو یہ 4 پوائنٹس کے ساتھ صفحہ نمبر 15 کے اوپر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور عمومی طور پر یہ سوال جو ہے یہ 4 نمبر کا، ویسے تو لانگ کویشچن ہمارا 8 نمبر کا ہے، لیکن سوال ایک جو تیسرا آیا کرتا ہے پاک سٹڈی کے اندر کہ درج ذیل پر نوٹ لکھیں، تو اس نوٹ کے اندر 2 ٹاپک ہوتے ہیں، ایک بھی 4 نمبر کا، دوسرا بھی 4 نمبر کا۔ تو وہ جو نیچے عنوان ہوتا ہے یا نوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ اکثر سوال آیا کرتا ہے کہ جہاد افغانستان پر نوٹ تحریر کریں۔ عزیز طلباء، اگر آپ امید کرتا ہوں کہ لیکچر کو توجہ سے سنیں گے تو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔